کرتا ہوں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پورا سال مزدوری کے لیے ہے، لیکن اس ایک مہینے میں فرض روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا تو ساری زندگی بھی اس روزے کے بدلے میں آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ خود بھی روزہ رکھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں گے۔ بہت بڑی نامناسب بات ہے ہماری گھر کی عورتیں رمضان المبارک میں خریداری کے لیے بازار میں جائیں اور وہ برقع پہنی ہوئی ہو اور پیاؤں پر کھڑی ہو کر اور پانی کی سبیل پر کھڑے ہو کر بڑے بازار کے اندر وہ پانی پی رہی ہوں اور پورے شہر کو اور بازار کو بتا رہی ہوں دیکھو ہم نے برقع پہن رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ ہمارا روزہ نہیں ہے، ہم روزے دار نہیں۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس بات کو۔ اپنے عورتوں کو بھی یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھیں، اگر کسی عذر کی وجہ سے شرعی روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں تو کم سے کم کھلے عام کھانے پینے کا اس طرح کا دستور تو نہ بنائیں۔ ایک بزرگ نے اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک یہودی کو خواب میں جنت میں دیکھا اس کے انتقال کے بعد، بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ یہودی اور جنت میں، اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کے بغیر جنت میں داخلے کا وعدہ ہی نہیں کیا، آدمی ایمان کے بغیر جنت میں نہیں داخل۔ اس سے پوچھا آپ جنت میں کیسے؟ آپ کو یہودی؟ فرمایا میں یہودی تھا، اللہ نے مجھے انتقال سے پہلے ایمان نصیب کیا اور اس کے بعد میرے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ ان بزرگ نے پوچھا کون سا عمل تمہارا اللہ کو پسند آ گیا جس کی وجہ سے تم پر یہ انعام ہوا؟ فرمایا ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز کھانے پینے کے لے کر آیا تھا، میرے بچے اس کو ہاتھ میں لے کر باہر جانے لگے، میں نے اپنے بچوں کو روکا خبردار خبردار باہر لے کر مت جانا، اس لیے کہ رمضان چل رہے ہیں، مسلمان بڑے بھی روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی عادت ڈالنے کے لیے وہ بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں، تم کھانے پینے کی چیزیں باہر لے کر جاؤ گے اور مسلمانوں کے بچے تمہیں کھاتا پیتے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے وہ ان کی طبیعت للچا جائے اور ان کا روزہ خراب ہو جائے، لہذا رمضان کا احترام میں نے کیا۔ اللہ نے جب میری موت کا وقت قریب آیا تو جو ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے تھے اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور ایمان میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم تھا کہ میری روح قبض کرے۔ اللہ نے مجھے پہلے ایمان دیا، پھر اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا۔ رمضان کے احترام میں جب ایک غیر ایمان والے کو ایمان مل سکتا ہے، جنت مل سکتی ہے، تو مسلمان جب رمضان کا احترام کرے گا اللہ اپنے لامحدود خزانے سے اس کو کیا دیں گے؟ اس لیے رمضان المبارک میں رمضان کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا ایک مالی فریضہ ہے جو مالدار صاحب نصاب مسلمان پر اللہ نے اس کو فرض کیا ہے اپنی شرائط کے ساتھ میں۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ علماء سے معلوم کر کے زکوٰۃ کو صحیح آنے پائی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر زکوٰۃ کا اتنا ہی حصہ فرض کیا ہے جو مسلمان غریبوں کو کافی ہو جائے۔ اگر آج مالدار مسلمان صحیح حساب لگا کر آنے پائی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو ہماری وہ ماں بہنیں جو پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اپنے گھروں میں رہتی ہیں وہ کبھی غیروں کے سامنے دس سوال کھیلاتی ہوئی ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ مسلمان غریبوں کا در جا کر ہاتھ پھیلانا اور اپنی ضرورت کو ظاہر کرنا اسی وجہ سے ہے کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور سے ادا نہیں ہوتی۔ جب مسلمان اللہ کے اس حکم سے اچھی طرح واقف تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مال اپنے تھیلے میں لے کر اپنی تھیلی میں لے کر صبح کو نکلتا تھا
اور شام تک ایک مسلمان کو تلاش کرتا تھا کہ کوئی غریب مل جائے میں اپنی زکات دے دوں، شام تک واپس لوٹ کر آ جاتا تھا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے مالدار مسلمان پر جو زکات فرض کی ہے وہ غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے دی ہے۔ جب ہم پوری زکات ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے معاشرے اور سماج میں انشاءاللہ کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں جو اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، ہم معلوم کر کے اپنا زکات کا مال جو ان کا حق ہے ہم ان تک پہنچائیں۔ زکات کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ مال کو بڑھاتے بھی ہیں، اس میں اضافہ اور برکت بھی فرماتے ہیں اور اللہ مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زکات کی ادائیگی بھی انشاءاللہ پوری کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اس لیے ہمیں علماء سے مسائل معلوم کر کے حج کے فریضے کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں جن کو اسلام کے ستون کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکات کو ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اللہ نے صحت سلامت رکھی ہے اور اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ آج ہم ہر چیز سے واقف ہیں، ہم نے سب کچھ پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ ہمارے بچے قرآن سے ناواقف ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر کے معاشرے میں، ہمارے گھر کے ماحول میں، ہماری فیملی میں ایسے افراد بے شمار مل جائیں گے کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ کی بیگم قرآن پڑھی ہوئی ہے، آپ کی بچیاں قرآن پڑھی ہوئی ہے، آپ کے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو بڑی تعداد ایسی ملے گی جو قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہے۔ میں عرض کروں گا آپ حضرات سے اور درخواست کروں گا ایسا نظام قائم ہو، ایسا نظام قائم ہو، ہر مسجد ہر محلے کے اندر مکتب قائم ہو قرآن کریم کے، معقول پڑھانے والے، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھانے والے، نورانی قاعدہ اور یا جو شروع کے قاعدے ہوتے ہیں اس کو صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھانے والے معلمین آپ رکھیے، ان کو معقول تنخواہ دیجیے اور وہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم پڑھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کو نازلہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں کی اور باپ کی دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو ایسے قیمتی 2 جوڑے عطا کیے جائیں گے کہ اگر ان کی قیمت ساری دنیا مل کر دینی چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتی۔ وہ پوچھیں گے ہمیں یہ قیمتی جوڑے کس وجہ سے دیے گئے ہیں، تو آج ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے دیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ کیا مقام ہوگا؟ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق فضائل قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ باپ سے کہا جائے گا کہو تمہارے بیٹے سے قرآن پڑھنا شروع کرے اور بیٹا قرآن پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بلند ہوگا، پھر دوسری آیت پڑھے گا اور باپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر قرآن پڑھے گا اور باپ کا درجہ بلند ہوگا۔ ایک حافظ قرآن کو قیامت میں اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ کہیں گے اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو سفارش کر، تیری سفارش کے اوپر ہم ان کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ ایک حافظ قرآن پورے گھرانے اور پورے خاندان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، آپ سب حضرات سے درخواست کر رہا ہوں اگر ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے اور بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور عالم دین بنائیں گے، تو انشاءاللہ چند سال کا عرصہ گزرے گا
کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہوگا اور ہر گھر میں عالم دین ہو. ایسا نظام قائم ہو, کوئی بچہ ہمارا اور کوئی بچی ایسی نہ بچے جو قرآن پڑھی بھی نہ ہو, دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہو. قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے. زندگی میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کے قبر کے گڑھے میں جانے تک جتنے حالات انسان پر آ سکتے ہیں, ہر حال, ہر شعبے, ہر موڑ پر قرآن کریم کے اندر اس کی رہبری موجود ہے. قرآن کو سیکھو. ایک بڑا طبقہ قرآن کو سیکھا ہوا نہیں ہے. جو سیکھا ہوا ہے وہ صحیح پڑھنا نہیں جانتا ہے, صحیح پڑھنا بھی جانتا ہے تو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے. قرآن میں وہ آیتیں جو نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں, کسی حافظ صاحب کے پاس, کسی مولوی صاحب کے پاس, کسی عالم صاحب کے پاس آپ دیکھیں, اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی عالم ہے اور اچھی طرح قرآن کی تفسیر سے واقف ہے تو آپ ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے کہیے ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں سمجھا دیجیے, آپ قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہمیں بتا دیجیے, ہمیں قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے فضائل آپ ہمیں بتا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اس کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ کسی نے قل هو اللہ احد پڑھ لی سورت تو اللہ ایک قرآن کریم کا ثواب دیتے ہیں. سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کریم کا دل ہے, جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اس کو 10 قرآن کے بعد ثواب ملے گا. اگر کوئی آدمی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں جب یہ چلے گا تو اس کے آگے نور ہوگا. قیامت کے میدان میں سورج انتہائی قریب ہوگا لیکن روشنی نہیں ہوگی.